بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بہت روشن ہے کہ نشانیاں، علامتیں اور نشانیوں کے ساتھ جینا ہی ہنر ہے، اور انسان ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً ان لوگوں سے ہی دوستی کرے گا جن میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اثر انسان کے اوپر، بہرحال ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں، ہم اثر لیتے بھی ہیں اور اثر چھوڑتے بھی ہیں۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر قبول کرتے ہیں، اور جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر ہم چھوڑتے ہیں، اثر گزار ہوتے ہیں۔ تو جس چیز میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اس میں اثر گزار ہو جائیں گے، اور جن چیزوں میں کمزور ہیں ان میں سے ہم اثر قبول کرنے لگیں گے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ان صفات کا حامل بنانا ہے تاکہ ولایت خدا و رسول خدا و ولایت ولی خدا علی ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ صفات، وہ عادتیں، وہ اثر، وہ جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اعلان ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ کسی ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں پھر یہ صفات ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ بہت بڑا عنوان ہے کہ اللہ محبت کرتا ہوگا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہو، ساری دنیا نفرت بھی کرے تو وہ حسین بنتا ہے۔ جسے تنہا کر کے کربلا میں مارا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب کا ایک پہلو، ایک اشارہ ہے، جسے تنہا کر کے کربلا میں مارا تھا۔ ساری دنیا ناراض تھی نا امام حسین سے، مگر اللہ راضی تھا، اور جس سے اللہ راضی ہو تو پھر اللہ ہی کا کام ہے کہ مخلوق کو اسی کے حوالے کر دے۔ آج اگر سب سے زیادہ کسی کا عقیدتوں بھرا انداز ہے پیار کرنے کا کسی کے ساتھ تو وہ امام حسین کے ساتھ ہے، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ۔ نام ہی عجیب ہے، یہاں زبان پر حسین آیا، وہاں ایک مرتبہ دل نے کروٹیں لینا شروع کر دیں، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ حسین نام لے دیا ہے۔ مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے، مسئلہ احساسات کا ہے اور جذبات کا ہے۔ لہذا سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ جو اللہ محبت کرتا ہے یہ بڑا عنوان ہے، بڑا حسین عنوان ہے، بڑا روشن عنوان ہے۔ اللہ محبت کرتا ہوگا، بعد والی صفت ہے یحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی محبت دو طرفہ ہوگی۔ دو طرفہ محبت کو ہی عشق کہا جاتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اچھا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تو اپنے حساب سے کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا تو اپنے حساب سے کرے گا، کیونکہ اللہ کے محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، بندوں کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ سے محبت کروں، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرے، اس کا عنوان انداز کچھ اور ہے۔ میری اور آپ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں حضرت علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کو دعوت دوں اور دسترخوان پہ کھانے نہ ہو تو میری مذمت ہوگی کہ یہ کیسی دعوت تھی۔ اللہ ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے اور بھوکا مارتا ہے۔ اللہ کا محبت کا انداز دیکھیے، یعنی ماہ مبارک ابھی جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان اللہ کی دعوت ہے نا، الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ خطبہ شعبانیہ میں نبی مکرم نے یہی فرمایا نا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا ہے۔ تو سال بھر پانی پینا حلال تھا، اللہ کی دعوت پہ گئے تو حرام۔ سال بھر کھانا کھانا حلال تھا، جیسے ہی اللہ کی دعوت شروع ہوئی کھانا کھانا حرام۔ تو اللہ نے اپنی دعوت پہ جب بلایا ہے تو اپنی محبت کا وہ اظہار جب کرے گا تو اپنے طریقے سے کرے گا۔ وہ کیونکہ کھانے پینے کی الجھنوں سے محفوظ ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی اس الجھن سے نکالنا چاہتا ہے۔ فلسفہ، مبتلات روزہ کا فلسفہ ایک ہی ہے کہ اللہ اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان الجھنوں سے دور ہے، وہ ان سے مبرہ ہے، وہ ان سے منزہ ہے۔ تو اس کے محبت کا طریقہ تو کچھ اور ہے۔ میری اور آپ کی محبت کا طریقہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آسائش فراہم کرنے والے قرار پاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سہولتیں، آسائشیں فراہم کرتے ہیں۔ پریشان ہیں، فلاں چیز پہنچا دو تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن جب اللہ محبت کرتا ہے تو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، جس سے بھی اسے پیار ہوتا ہے وہ اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تم پر مصیبت نہ آئی ہو تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم مومن نہیں رہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں 40 دنوں میں ایک مرتبہ پریشانی نہ آئے۔ تو اللہ تو چاہتا جسے ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی، توجہ اس جملے پر، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی، مگر ہر مصیبت کا اہل بیت کے قریب جانا بتا رہا ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے، ایک حسن ہے، ایک سبب کمال ہے، ایک وجہ رفعت ہے۔ انسان بڑا ہو جاتا ہے اور عظیم ہو جاتا ہے جب وہ مصیبتوں کو گزار دیتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کچھ اور ہے، یحبونہ، اور پھر وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور پھر تیسری صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المومنین، وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہیں، مومن سے اکڑ کر بات نہیں کرتے۔ یہاں سامنے مومن آیا، وہاں یہ ساری بہادریاں جو دشمن کے سامنے نکالتے ہیں وہ ساری ختم، اس کے آگے جھک کر پیش ہوتے ہیں، خاکساری سے پیش ہوتے ہیں۔ جی نوڑت ہوتی ہے ان میں، خاکساری ہوتی ہے ان میں تواضع ہوئے، مومن کو دیکھ کر وہ تکبر نہیں کرتے۔ مومن آ گیا، اس کے دل میں علی بستا ہے، سامنے وہ کھڑا ہے جس کو دل میں سیدہ کی محبت ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، اس سے لڑنا کیسا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس سے میرا جھگڑا کیسا۔ مومنوں کی ایک علامت یہ کہ یہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی آبادی میں حاضر ہوا ہوں، یہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر ایسی ہماری آبادیوں میں کہ اپنا ساری توانائی اپنوں پر ہی خرچ ہو۔ تو میں ان سے مخاطب ہوں، ایک مجلس یقیناً انشاءاللہ دتا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ دتا کے لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ کیمرہ رکھا ہوا ہے، نہ جانے کون کون اس وقت مجلس سن رہا ہوگا یا سن لے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، اپنی توانائیاں اپنوں پہ خرچ نہیں کرو۔ میں جس توانائی کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی توانائیاں بچا کے رکھو کہ جب امام ظہور فرمائیں تو پھر امام کو ان توانائیوں کی ضرورت ہے کہ جس کو چوتھی صفت کے طور پہ قرآن نے بیان کیا ہے، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ مومنین کے سامنے خاکسار اور کافروں کے سامنے اکڑ کر بات کرنے والے، یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو صاحبان اور حاملان ولایت خدا اور ولایت رسول خدا اور ولایت علی قرار پائیں گے۔ پانچویں صفت، جو جاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے ہوں گے، مسلسل کوشش کرنے والے ہوں گے۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جہاد سے مراد جہاد بالسیف نہیں ہے، مطلق جہاد ہے۔ اور مطلق جہاد کا اگر میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کے استعمال کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لہذا کبھی جہاد بالقلم ہوگا، کبھی جہاد بالسیف ہوگا، کبھی جہاد مع النفس ہوگا، کبھی جہاد بالنفس ہوگا، کبھی جہاد بالقلم ہوگا، کبھی جہاد باللسان ہوگا، اور کبھی مردوں کا جہاد ہوگا تو کبھی خواتین کا جہاد ہوگا۔ ہر حال میں ہر شخص جب اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر خرچ کرے تو یہ جہاد ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، مجاہدت ہے، جہاد ہے۔ اور قرآن مجید کی اور آیات میں بھی ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جہاد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 15ویں آیت میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہاں باموالہم وبانفسہم کہہ کر اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد مع النفس بھی ہے۔ زبان اگر اچھی ہے تمہاری، تم بولنا اچھا جانتے ہو، تو اس زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، یہ جہاد باللسان ہے۔ پھر مردوں کے لیے اگر جہاد بالسیف، میدان میں اتر کے اللہ کی خاطر تلوار چلانا ہے، تو خواتین کے اوپر جہاد بالسیف کو ساخت کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجاہد نہیں ہو سکتی، نہیں، ان کے لیے کہا کہ حسن جہاد المرأہ حسن التباعل، خاتون کا بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ بہترین سلوک ایک خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ، یہ اس کا بہترین جہاد ہے۔ جی ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کے ساتھ جہاد، کہنے لگے مولانا پہلے ہی گھر ہمارا میدان جہاد بنا ہوا ہے، آپ نے اور حدیث سنا دی۔ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا نبی کی ذات پہ۔ نہیں، حسن التباعل، بال شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، یہ خاتون کا جہاد قرار دیا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول اچھا رکھو، گھر کا ماحول اچھا رکھو۔
شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر یہ بھول جائیں کہ انہیں بھی اچھا برتاؤ رکھنا ہے. اللہ نے انہیں شوہر بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا. اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا. حاکم تو رعایا کے حقوق کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. جو رعایا کے حقوق کا پاسدار ہو اسے حاکم کہا جاتا ہے. میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں، حاکموں کی بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی تو جہاد مطلقاً جہاد، وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اور چھٹی صفت بیان ہوئی، لا يخافون لومۃ اللائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ذمہ داری ادا کرتے ہیں چاہے پوری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، چاہے سب اس کی مخالفت کر رہے ہو، مگر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی خوف نہیں ہے. میرے بچوں، جوانوں، میرے ہمسن ساتھیوں، ضمیر مطمئن ہونا چاہیے چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، سب آپ سے راضی ویسے بھی نہیں ہوں گے. سب کو راضی کرنا میرا اور آپ کا کام بھی نہیں ہے. سب کو راضی کرنے والا کسی کو راضی نہیں کر سکتا. ہمیں امام حسین کے دیے ہوئے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے. یا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات پر. اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا. اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا. اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا اور یہ سارے لوگ بھی اسی کے ہو گئے. تو ایک کو راضی کرنا، ایک ذات کو راضی کرنا آسان ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جو دلوں کو اطمینان عطا کرے؟ یہ ہے وہ پیغام، لا یخافون لومۃ اللائم. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، مجھے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے. وہ اندر جو اللہ نے ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے نا جی، وہ مطمئن ہو کہ میرا کام ٹھیک ہے، باقی اللہ کا کام ہے پھر سب کو مطمئن کرنا. یہ 6 صفتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ذالک فضل اللہ. جن میں یہ صفات آ جائیں ان پر اللہ کا فضل ہے. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں معاشرے کے. پھر میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، اپنا قد اونچا کرو. قد فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، قد انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، قد ان صفات سے بنتا ہے. ہم ان صفات کے حامل بن جائیں، ہم قد آور ہو جائیں گے، ہم بڑے لوگ ہو جائیں گے. ہمیں اللہ بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عظیم دیکھنا چاہتا ہے. بعض لوگوں نے تو بڑا اور چھوٹے کا معیار ہی کچھ اور بنایا ہوا ہے. جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑا آدمی، جس کے پاس مہنگا گھر وہ بڑا آدمی، جو مہنگے کپڑے پہن کر آ گیا اس سے پہلے سلام پڑھ کے ہم کریں گے کہ بڑا آدمی آ گیا. یہ کسوٹیاں ہی نہیں ہیں. میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو. ہم جہاں بیٹھے ہیں نا مجلس اعزا، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدلتے ہیں. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو کربلا دکھانا چاہتے ہیں. جی اگر میں عامیانہ عوامی خطیب ہوں تو برداشت کیجئے. مجھے تو بچوں کو بھی تو کچھ کہنا ہے نا. سب کے لیے تو ایک جیسی گفتگو نہیں ہوگی. مجلس ہے، کوئی کلاس تو ہو نہیں رہی. جی اگر سرخ شیشوں کی اینک لگا لی جائے نا تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. اینک کی بات ہے کہ دیکھ کس دید سے رہے ہو، کون سا زاویہ ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. یہ مجلس ہمیں زاویہ عطا کرنے والی جگہ ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اس لیے کہ سامنے سانپ بیٹھا ہوا تھا. اب سانپ سامنے بیٹھا ہے، میں آگے جاؤں یا نہیں جاؤں یہ میں سوچ رہا تھا. کھڑا دیکھ رہا تھا کہ سانپ سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ لوگوں نے دور سے دیکھ کر تبصرہ شروع کیا. دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑے پھڑکتے ہوئے بیانات بھی دے دیتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. جی ہاں، بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. حضرت مسلم کو ماننے والے تو اس بات کو جانتے ہیں نا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، سامنے سانپ ہے اور یہ مجھے اکسا رہے ہیں، یہ مجھے چڑھا رہے ہیں. تو ایک بچہ چھوٹا سا میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے پتا چلا پلاسٹک کا سانپ ہے میں نے اسی پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھئی جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے.
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कद कैसे बुलंद होगा, कैसे बड़े आदमी बनेंगे, पैसे की बुनियाद पर, गाड़ी बंगले के बुनियाद पर, ये मयारात बड़े आदमी के नहीं है। अल्लाह ने वैसे ही अपने फकीरों को, अपने वलियों को फकीरों में और फकीरों को वलियों में रखा है। हमें इन उन्वानात के साथ तो किसी का एहतराम, बेहतरामी तो किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन एहतराम इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। ये कोई उन्वान नहीं है। वैसे भी हम इस वक्त एक कैफियत में हैं, हम सब कपड़े पहने बैठे हैं, गर्दन हिला दीजिए, हम सब कपड़े पहने बैठे हुए हैं। अरबी जबान में कपड़ों को लिबास कहते हैं, हम भी बोलते हैं, मगर ये अरबी का लफ्ज है। और लिबास के दो मानी लुगत में लिखे हैं, उनमें से एक मानी है धोखा। लिबास यानी धोखा, फरेब। अभी हमारा बच्चा दुनिया में आया नहीं होता, हमारे घर की बड़ी बूढ़ियां लिबास तैयार कर रही होती हैं। दुनिया का पहला तोहफा धोखा, दुनिया का पहला तोहफा धोखा। जी, महंगे कपड़े वाले को बढ़कर सलाम कर रहे हैं, कॉलर उधड़ा हुआ है तो सलाम का जवाब नहीं दे रहे, तो धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन धोखा दिलवा रहा है? कपड़े, लिबास। लिबास की बुनियाद पे हमारे रवैये बदल रहे हैं, तो धोखा हो रहा है नहीं हो रहा? दुनिया में इंसान रहता है धोखों के साथ, फरेबों के साथ। वाहिमात की जगह है, तवाहुमात की जगह है, फरेबों की जगह है कुछ और, नजर कुछ और आता है। क्या करें कि वही नजर आए कि जो है। इस हुनर तक पहुंचने के लिए उस दरवाजे पर आना पड़ेगा जो चश्मे जान से देखते थे। चश्मे सर से देखने वाले धोखा खाते हैं और चश्मे जान से देखने वाले हकीकत तक पहुंचते हैं। और जिन्होंने अपने पूरे वजूद को आंख बना दिया, उसी को अली कहा जाता है। ये कैसे मुमकिन है मैं उस अल्लाह की इबादत करूं जिसे मैं देखता ना हूं? जब किसी ने पूछा कि आपने अपने अल्लाह को देखा है, आपने माबूद को देखा है, फरमाया मैं उसकी इबादत कैसे करूं जिसे देखा ना हो? फिर फरमाया मगर उसे इन आंखों से कहां देखा जा सकता है? उसके लिए तो पूरे वजूद को आंख बनाना पड़ेगा, फिर इस पूरे वजूद से तुम्हें अल्लाह नजर आने लगेगा। वो जो अपनी जान से, अपने वजूद से देखता हो, वो हमें आंखें देना चाहता है, वो हमें बीनाई देना चाहता है, वो हमें रोशनी देना चाहता है। लिहाजा अपना कद बड़ा करने के लिए, अपना कद ऊंचा करने के लिए हमारे यहाँ यही मयारात हैं। मैं इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूँ, जिस शख्सियत को जहन में रखकर मैंने मजमून तैयार किया, तकाजा यही है जो मैं बातें कर रहा हूँ। जी, बाज लोगों ने तो इन उन्वानात के तहत इंसानों को बड़ा समझा है। एक फौजी अफसर हुजूर मुझसे कह रहे थे कि वो मुसलसल अपने लश्कर को लेकर एक सहरा से दूसरे सहरा में सफर कर रहे थे। कई दिन के बाद एक घर नजर आया, एक बाड़ लगी हुई नजर आई और एक बहुत बड़ा दरवाजा। कहने लगे, हमने कहा भाई इस जगह पे कोई रहता होगा, तो हमने अपनी उस डंडी से उसे बजाना शुरू किया तो एक बच्चा बाहर आया। तो हमने कहा बेटा किसी बड़े को भेजो, हमें बात करनी है। कहने लगा आप मुझसे बात कीजिए। हमने फिर कहा कि आप किसी और को भेज दीजिए, आपके घर में जो बड़ा हो उसे ले आइए। उसने कहा आप कहिए तो सही, आपको काम क्या है, मुझसे कहिए। फिर कहने लगे मैंने फिर कहा कि किसी बड़े को भेज दीजिए। तो वो घर में गया और ऊंट को पकड़ कर ले आया। कहने लगे हमारे घर में यही बड़ा है, आप जिस बड़े की तलाश में वो तो ये है। तो अगर हम बड़े और छोटे का मयार ये बनाएंगे तो फिर जानवर तो इंसान से बड़ा है जी, हाथी से बड़ा। ये कुरानी पैगामात हैं, ये हदीस के पैगामात हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर हाथी से ऊंट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो फिर बड़ा वो होना चाहिए। लेकिन नहीं, कुरान ने कहा बड़ा वो है जिनमें ये 6 सिफात हो। ज़ालिका फज़लुल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, जिसे अल्लाह चाहे ये फजल अता करे, तौफीक़ात इलाहिया में से है। और फिर ऐलान हुआ कि जिनमें ये सिफात हैं वो जान लें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। गोया अब अवार्ड मिल रहा है, सनद मिल रही है, अब नतीजा मिल रहा है, अब रिजल्ट डे आ गया है और ऐलान हो रहा है तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, और वो कि जो ईमान लाए, नमाज कायम करे और हालत रुकू में ज़कात दे। और ये कहने के बाद अब तुम तीनों विलायतों के हामिल हो गए, तो जान लो वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह रसूल और मोमिनीन यानी अली की विलायत में रहे, इताअत गुजार रहे, वही फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, तो जान लो कि अल्लाह का गिरोह ही हमेशा गालिब रहने वाला है। आप अली वाले दुनिया में 20-25% से ज्यादा नहीं है, मगर आप 20-25% गालिब हैं, इसलिए कि आपके दिलों का हाकिम अली है। बड़ी बड़ी ताकतें घबराती हैं 2-2.5 मुल्कों से। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اس لیے کہ اللہ، رسول اور علی کی ولایت کے حامل لوگ ہیں۔